السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلماتی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ، اس کی آیت نمبر 51. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ بناؤ الیہود یہودیوں کو والنصارى اور مسیحیوں کو اولیاء دوست، بعضهم ان کا بعض اولیاء و بعض ایک دوسرے کے آپس میں یہ دوست ہیں. یہود و نصارہ جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نیچر جو بیان کی پچھلی آیات میں کہ اسلام کے کتنے دشمن ہیں، اپنی کتاب تورات کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اس کے حکموں کو نہیں مانتے. تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی نشانیاں موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے. تو جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے والے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو تم اپنا دوست بناؤ گے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبیوں کے دشمن ہیں، اللہ کی کتابوں کے دشمن ہیں. نہ ایمان والو، تم کم از کم خیال کرو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. وعلیکم السلام. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. 51 نمبر ہے. یہودی نعوذ باللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو ماں کا ناجائز بیٹا کہتے ہیں، استغفر اللہ، شعبدہ باز و جادوگر کہتے ہیں. ان کی والدہ مریم سلام علیہا پر بہتان لگاتے ہیں، ان کو بدکار عورت کہتے ہیں آج بھی. اور مسیحی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، 3 خدا میں سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں. ایک ناجائز بچہ کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے. مریم سلام علیہا کو خدا کی ماں کہتے ہیں کیتھولک کلیسا والے. تو ان دونوں کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے عقائد کے اندر. لیکن اس کے باوجود وعلیکم السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف آپس میں ایک
دوسرے کے دوست ہیں اور اکٹھے ہیں صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ورنہ ان کے اپنے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں. تو ان کو تم کیا کرو، اپنا دوست نہ بناؤ. 51 نمبر آیت سورہ مائدہ. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو شخص بھی دوست بنائے ان کو، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ منہم انہی میں سے ہو جائے گا. یہودیوں مسیحیوں کا حکم جس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. ان کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں سے معاہدہ کیا نہ. اہل کتاب کا مرد مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا مسلمان مرد اہل کتاب کی پاک دامن عورت سے، شرطیں ہیں اس کی، عیاشی مقصد نہ ہو، بیوی بنا کر رکھنا مقصد ہو، خفیہ معاشقہ بھی نہ چلتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھنا اگر تم دین سے پھر گئے تو تمہارے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. یہ اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا. اس اجازت کا فائدہ کیا ہے کہ ایک شخص یورپ میں، امریکہ میں ایسے ماحول میں رہتا ہے، کوئی دیندار مسلمان رشتہ نہیں ملتا، زنا کا ماحول عام ہے. اب یا تو وہ زنا کے اندر پڑے، یا پھر یہ کہ کسی اہل کتاب کی پاک دامن عورت سے جو بیوی بن کر ہے اسے شادی کرے. تو اسلام نے اس نکاح کی اجازت دے دی ہے، زنا کی پھر بھی نہیں. اس کا یہ فائدہ ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر یہودی عیسائی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی جائیں. تو مسلمان مردوں نے تو شادیاں ادھر کر لی، تو مسلمان عورتیں تو نہیں کر سکتی، وہ کہاں جائیں. تو ترجیح دیندار عورت کو دی گئی ہے. اب ان کے ساتھ انسانی ہمدردی ہو سکتی ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ. بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے، لباس نہیں پہنائیں گے، بیمار ہے علاج معالجہ کریں گے، گر رہا ہے اس کو تھامیں گے، بات کرتے ہوئے اچھا سلوک کریں گے، گفتگو کا انداز اچھا ہوگا، لیکن دلی محبت ان کے ساتھ نہیں ہوگی. کاروبار لین دین کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ جو تھے وہ ادھار لیے اور گروی رکھوائی اپنی زرہ اس کے پاس، تو لین دین ہوا ہے. اس سے منع. لیکن یہ یاد رکھنا وہ ہے دشمن تمہارا، رہنا بچ کے ہے، وہ اپنی کوئی نہ کوئی کسر نکالے گا. نکالتے گے نہیں، غیر مسلم ہے نا، نکالے گا. اس لیے یہ خیال رکھو محتاط رہنا ہے. انسانی ہمدردی سے اسلام نہیں روکتا، اخلاقیات سے اسلام نہیں روکتا، لیکن ان پر اعتبار نہیں کرنا. کیوں؟ ان کا جس طرح بس لگے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو نقصان پہنچائیں. مثال مشہور ہے، یہودی کے گھر رات نہ رہو، کھانا کھا لو، کیونکہ وہ ذرا حلال حرام کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. عیسائی کے گھر کھانا نہ کھاؤ لیکن رات رہ لو. کیوں؟ وہ کھانے پینے میں پاکی پلیدی کا خیال نہیں رکھتے. فرض غسل ہے نہیں ان میں، استنجا ہے نہیں ان میں. اب بتائیں ناپاکی ہے کہ نہیں؟ استنجا تو یہودی بھی نہیں کرتے. نہیں، وہ ان میں ہے، وہ ہے نا، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا. یہ تو وہ اس کا بھی تکلف نہیں کرتے. کھڑے ہو کے پیشاب کیا، چھوٹا زیب چڑھائی پینٹ کی اور آ گئے، بس ٹھیک. پینٹ کے اندر سے ساری پیشاب کی سمیل آ رہی تھی. تو یہ کیا ہے؟ اچھا، پھر ایک دھوبی سے میں نے پوچھا، انہوں نے خود کہا، ایک جد عیسائی باندھی تھی، کہتے ہیں ان کے کپڑے جتنے دھوئیں ہم صاف ستھرے کریں ان میں سے بدبو نہیں جاتی. بدبو جاتی ہے کلمہ پڑھنے سے، کلمہ وہ پڑھتے نہیں. تو اب ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی انہوں نے نقصان کتنا پہنچایا؟ زہر تک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا مطلب ہے یہودی کے گھر سے اب کھانا بھی خیال سے کہ یہ زہر بھی ملا دیتے ہیں. خیبر کے موقع پر کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بکری کی دستی کا گوشت بھون کے دیا اس یہودی عورت نے، اور پوری قوم اس سازش میں شامل تھی، اور زہر ملا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی تھے صحابی، وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا.
تو آپ نے پوچھا یہ کیوں کیا تم نے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ اس نے ساری قوم ہے. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر سچے نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن آخر وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر وہ زہر اثر کر رہا ہے، اس لحاظ سے آپ کو شہید کا مرتبہ بھی مل گیا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو اب یہودی عیسائی ان کے ساتھ کھانا پینا ذرا محتاط. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے علاقوں سے گزرتے ہیں جو یہود و نصارہ کے علاقے ہیں اور ان کے برتن ہیں اور کوئی برتن ہے نہیں کھانے پینے کے لیے، تو اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ان کو اچھی طرح دھو کر استعمال کرو، یہ اجازت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن خیال کرنا اگر تم نے ان کے ساتھ دوستی لگائی تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے. ہاں جی، دوستی لگائی مسلمانوں نے، امت مسلمہ کو کوئی فائدہ پہنچایا یہودیوں عیسائی نے آج تک؟ ایمانداری سے بتائیں. ہاں جی، کتنی قربانیاں دی پاکستان نے امریکہ کی خاطر؟ کیوں دی؟ اپنی معیشت برباد کی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیا تھا؟ بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ. بہانہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا اور ٹھکانہ بنایا افغانستان میں، نشانہ بنایا وہاں سے پاکستان کو. ڈرون کہاں پر آتے تھے؟ پاکستان پہ آتے تھے نا. اور خود کچھ دھماکے والے بھی تو تیار کر کے بھیجے انہوں نے، جنہوں نے عوام کے اندر تباہی مچائی. تو پھر وہ دوست ہے. ہم پھر گھستے ہیں اس کی بغلوں میں کہ نہیں جی اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اور 75 سال میں آزما چکی ابھی بھی عقل نہیں آئی. رب نے جو 1444 سال پہلے فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں بن سکتے. اب عرب ممالک کو شوق چڑھا ہے ان کے ساتھ یاریاں لگانے کا، اسرائیل کے ساتھ. تو عربی میں قرآن ہے، ان کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں تو کیا پتہ نہیں ہے. ہندوؤں سے دوستی ہے. انڈیا کا جو مقام ہے عرب ممالک میں پاکستان کا وہ مقام نہیں ہے. انڈیا کی لابی بڑی مضبوط ہے اور اب اسرائیل کی لابی مضبوط ہوگی، اور اسرائیل اور انڈیا دونوں دفاعی معاہدے ان کے آپس میں. تیسرا ایران بھی ان کے ساتھ ہے، اس سے بھی کبھی توقع نہ رکھنا وہ امریکہ سے لڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ وفا نہیں کی وہ امت مسلمہ سے وفا کریں گے؟ یہ بھول ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا نہ بناؤ الیہود یہودیوں والنصارى اور عیسائیوں کو اولیاء دوست. بعضهم ایک دوسرے کے، اولیاء بعض یہ دوست ہیں ایک دوسرے کے، آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان رہا. ومن یتولہم جو دوستی لگائے ان سے، منکم تم میں سے، فإنہ منہم وہ انہی میں سے ہو جائے گا، رنگ چڑھ جائے گا اس کے اوپر. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو. یہ لوگ ظالم ہوں گے جو ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے، اور پھر ایسوں کو راہ نہیں دکھائی دیتی. پھر کتنے مطالبے پورے کیے اس کے، ڈو مور، اچھا اب یہ بھی کرو، اب یہ بھی کرو، اب یہ بھی کرو. ہاں جی تو اب وہ کیا ہے جی دوم، اور 75 سال ہو گئے اس کے مطالبے پورے کرتے کرتے کرتے. راضی ہو گیا؟ چلو بھی راضی تو ہو جائے. ہمیں خود کہنا پڑتا ہے دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے صف اول میں شانہ بشانہ تمہارے ساتھ دیا ہے، اتنا نقصان ہو گیا ہمارا نقصان پورا کرو، وہ یہ جا وہ جا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فترا تم دیکھو گے الذین ان لوگوں کو. اب آگے ایک اور بھی سنیں، جو ان کے ایجنٹ ہیں، جو آج بیٹھے ہوئے اور چھائے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ یاریں لگا رہے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا 1444 سال پہلے.
فترا تم دیکھو گے الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے منافقت کی. یاد رکھیں جس کو قرآن نے منافق کہا اس کو آج لبرل اور سیکولر آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سیم ان کی نشانیاں ان کے ساتھ ملتی ہیں. منافق کی کتنی بڑی نشانیاں، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے پورا نہ کرے، امانت اخوا خیانت کرے، لڑائی کرے تو گالی دے، صبح اور عشاء کی نماز بھاری ہے اس پر، جہاد کے نام سے جان نکلے، جہاد کا دشمن ہوگا، اور اس کے بعد نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے، برائی کے کاموں کو سپورٹ کرے، کافروں کے ساتھ یاری لگائے، اور مسلمانوں کی جاسوسی کرے. یہ آج کا لبرل سیکولر ماڈرن طبقہ ہے ایسا کہ نہیں؟ اور یہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوں، کتنے خطرناک ہیں یہ قادیانی اور یہ جعفری نقوی، یعنی ایران نواز، قادیانی انڈیا نواز، اور اس کے بعد عیسائی، اور یہ منکرین حدیث لبرل طبقہ سیکولر طبقہ. یہی سب سے زیادہ فحاشی پھیلانے والا ان کی عورتیں، یہ بھی بتا دوں. سب سے پہلے وہ فیشن نکال کر سڑکوں پر گھومتی ہیں، پھر دوسرے مسلمان عورتیں ان کو فالو کرتی ہیں. میڈیا پر یہی لوگ چھائے ہوئے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دوستیاں لگاتے ہیں، یہی بیٹھے ہیں امریکہ میں قرضے دیتا ہے، پرزے دیتا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم بڑا لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، کس کی؟ منافقت کی. یسارعون، سورت کسے کہتے ہیں؟ تیزی کو. بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں فیہم ان یہود و نصارہ کی طرف، بار بار ان کے دورے انہی کی طرف ہیں، ان کے وفد انہی کے پاس جا رہے ہیں، بار بار بھاگتے ہیں. جب پوچھا جائے یہ کیوں کرتے ہو؟ یقولون، تو کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہیں ہمارے اوپر آ نہ جائے دائرہ، کوئی گردش مصیبت نہ آ جائے. بھائی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر اگر کوئی برا وقت آ جائے تو ہماری ان سے بنی ہوئی ہوگی نا، گرین کارڈ تو ہوگا نا. ہم کچھ نہ کچھ تو وفاداری میں یہاں ان کے ساتھ کچھ کریں گے تو وہ ہمیں جگہ دیں گے. قربان جاؤں قرآن کے اسلم صاحب 14 سے 44 سال پہلے اللہ نے کہا یہ اپنے گرین کارڈ کے لیے، اپنے وہاں کے بینک بیلنس کے لیے، اپنی جگہ. اچھا جب بھی کوئی ملک میں ایسے حالات ہوتے ہیں یہ کہاں بھاگتے ہیں؟ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ اور قرآن 14 سے 44 سال پہلے بتا چکا ہے. قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ کہ یہی لوگ بھاگیں گے، اور بھاگتے ہیں. آسما جہانگیر بھاگی، اللہ اکبر، کہاں؟ ملا آ گیا پاکستان کے اندر، بھاگو نکلو یہاں سے. الطاف حسین کی آج تک واپس نہ آیا. پرویز مشرف بھاگا، طاہر القادری بھی گیا. تو جب ضرورت ہوگی اس کو بلوائیں گے، پھر وہ بھاگ جائے گا پیسے لے کر. تو یہ سارے بھاگتے ہیں ان کے پاس، ان کی دوستی ہیں. دوہری شہریتیں ان کی، پاکستان کے بھی شہری ہیں، باہر کے بھی شہری ہیں کہ نہیں؟ کس لیے کہتے ہیں نقشہ یوسی ان تصیبنا دائرہ، کبھی مشکل حالات آ جائیں، کوئی مار چلنا لگ جائے، کوئی مولویوں کی حکومت آ گئی تو ہماری کم از کم وہاں جگہ تو ہونی چاہیے. اللہ اکبر، قربان جاؤں قرآن کے ہیں. فعس اللہ، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان یاتیا، کہ لے آئے بالفتح، فتح. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمانوں پر برا وقت آ جائے تو ہماری جگہ وہاں بنی ہونی چاہیے یہود و نصارہ کے پاس، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، غلبہ ہو جائے. او امرن، یا کوئی اور کام، حکم من عندی، اس کی طرف سے آ جائے. جی مسلمانوں کا ان یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا، یا مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، غلبہ دے دیا، یہود و نصارہ بھاگ گئے. فیصبحوا، پھر ہو جائیں گے، علی، اوپر، ما، جو اسروا، چھپایا انہوں نے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، پر شرمندہ ہوں گے. جب امریکہ آیا تھا افغانستان میں تو مجھے یاد ہے اخبار پر 8 کالمی سرخی آئی تھی، جہادیوں نے منہ کالا کیا. یعنی وہ روس جو آ رہا تھا، جو کہتا ہے ایشیا سرخ ہے،
اور گرم پانی تک اس نے پہنچنا تھا. پشاور میں اللہ اکبر قصہ خانی بازار پر سکڈ میزائل پھینکا اس نے. وہ سکڈ میزائل جس کو 40 ویلوں والا ٹرک اٹھاتا تھا. 900 آدمی اس کی زد میں آئے. اب اس کو اگر مجاہدین نے روکا اللہ اکبر اللہ کے فضل و کرم سے تو وہ کیا کہتے ہیں جہادیوں نے منہ کالا کیا, ورنہ یہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. کیونکہ وہ اللہ اکبر پی پی جو آئی تھی اسلامی سوشلزم کا نام لے کر, یہی نام لے نعرہ لے کر آئے تھے نا. روس کے جانے کے بعد انہوں نے پھر کبھی سوشلزم کا نام نہیں لیا. ورنہ بھٹو دور میں کیا تھا, دیواروں پر لکھا تھا فلاں کامریڈ فلاں کامریڈ. کامریڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو لینن سے مل کر آئے, جو لینن کا قریبی ساتھی ہو. اب ہے کوئی نام لینے والا سوشلزم کا؟ تو ایک اتنی بڑی قوت جس سے امریکہ ڈرتا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ جہادیوں نے منہ کالا کیا. اچھا اس وقت یہ کہا انہوں نے بندے پکڑ پکڑ کے دیے, یہی قادیانی, یہی لبرل طبقہ, یہی سارے جاسوسی کرنے والے, انہوں نے بندے پکڑ پکڑ کے دیے اور ان کو ویلکم کیا. ہاں ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں یہ جتنی این جی اوز ہیں ساری انہی کے سپورٹر تھیں. دستار عیدی ہو گیا, اللہ اکبر, دوسرے جتنے بھی ہیں یہ سارے انہی کے تھے. اچھا لیکن بارڈر پہ پہنچے تھے نا, یہ عبدالستار ایدی کا جو دفتر تھا وہاں پہ اس کی چھت کے اوپر کھڑے تھے عبدالستار ایدی صاحب بھی اور برطانیہ کے صحافی بھی اور برطانیہ کے سفیر امریکہ کے بھی, اور وہ سارے کھڑے تھے. وہ جو فوجی تھا نا جو ہمیں روک کے کھڑا تھا, میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا کہ بس یہ اس کو ایوارڈ جو دیا ہیلی کاپٹر بھی دیا تھا اس نے. اچھا دیکھو میں یہ کیا کر رہا ہے. تو اب وہ کیا ہے اللہ اکبر اس کے اوپر یہ کہ اللہ اکبر جب پھر دوبارہ آئے طالبان اب معاہدے کے بعد, اب ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہیں, ان کو سپورٹ بھی کیا رہا ہے, ان کی حکومت بھی تسلیم ہو گئی ہے, ان کے ساتھ آنا جانا بھی ہے, سب کچھ ہے. وہی لوگ جو اس وقت کہتے ہیں جہاد نے منہ کالا کیا اب خود منہ کالے کرتے پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے ایسے حالات آ جائیں کہ فتح مل جائے مسلمانوں کو, پھر بیٹھے ہوں گے پھکے گنے چپیں دے. اوہو وعلیکم السلام. نہ مسلمانوں میں عزت رہی ہماری اور نہ ہی ان کافروں کے پاس ہماری عزت رہی جو ہم زور لگا رہے تھے کہ کیا ہو جائے, ہمارا کچھ بن جائے اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے اور پھر یہ بیٹھے ہوئے یعنی پھر ایسی ضرورت ڈلوا دے ان کفار کو کہ پھر ان کو انہی مسلمانوں کی ضرورت پڑ جائے. پھر پاکستان کی منتیں کر رہے تھے نا امریکہ 20 سال منہ کالا کر کے افغانستان کے اندر, پھر پاکستان کی منت کر رہا تھا نا کہ ہمارا طالبان سے معاہدہ کروا دو, مذاکرات کروا دو, ہماری فوج کو نکلوا دو ذرا یہاں سے امن کے ساتھ, ورنہ یہ تو مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں گے ہمارا. ہوا ایسے کہ نہیں؟ تو اللہ کہاں دے رہے فرمایا وَيَقُولُ اور کہتے ہیں 53 نمبر آیت وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائیں. پھر ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو فتح ہوگی اور یہ لبرل سیکولر طبقہ جب شرمندہ ہوں گے اپنی اس حرکت کے اوپر, تو اس وقت اور یہ کھڑے ہوں گے کن کے ساتھ؟ یہود و نصارہ کے ساتھ, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس وقت کہیں گے ایمان والے اہؤلاء یہ ہیں الذین وہ لوگ اقسموا جو قسمیں کھاتے تھے باللہ اللہ کی, جہد ایمانی بڑی پکی قسمیں, انہم کہ وہ لمعکم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم یہ ہیں, بڑی بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے. لیکن اب کھڑے کن کی صفوں میں ہیں؟ یہود و نصارہ کی صفوں میں. تو مسلمان حیران ہو کر کے یہ ہیں وہ لوگ. جی یہ بات بھی قرآن نے 1444 سال پہلے بتا دی. وہ منظر بھی آپ نے دیکھ لیا. قرآن کی صداقت کی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت کی صداقت کی دلیل, زندہ کتاب.
کہ پھر امریکی سفیر جلال جی تورخم بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کر کلاشن لہرا کر کہتا تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تھا. پوری دنیا سے جی مجاہدین کے جہاز بھر بھر کے افغانستان کے اندر لائے گئے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی خود نہیں لڑ سکتے ہم، تم آؤ لڑو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، آؤ آؤ تم آؤ، منت کرتے ہیں. اس وقت رو رو کے بیت اللہ میں دعائیں ہوتی تھیں مجاہدین کے. جب کام ہو گیا اب وہی دہشت گرد، اب وہ کیا ہیں؟ اب وہ دہشت گرد ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر. مسلمان پھر کہیں گے ہیں یہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، پکی پکی قسمیں، اور اب کھڑے کس سب میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تک ضبط ہو گئے، برباد ہو گئے اعمال ان کے اعمال، فاصبہو وہ ہو جائیں گے خاسرین گھاٹا پانے والوں، ان کے نیک اعمال برباد کر دیا اللہ نے. تو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، من جو شخص یرتد مرتد ہو جائے منکم تم میں سے، عن دین اپنے دین سے. خیال کرنا، جو شخص بھی مرتد ہو گیا اپنے دین سے، چھوڑ گیا دین کو چھوڑنا کیا ہے؟ بغاوت. دین قبول کرنا کیا ہے؟ گویا کہ حلف اٹھا لیا کہ میں اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اور اس حلف سے جو پھر جائے وہ کیا ہو گیا؟ غدار. غدار کو کوئی ملک برداشت کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے ایمان والو خیال کرنا، جو شخص تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین کو چھوڑ گیا، فسوف تو ان قریب یأتی اللہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ بقوم ایک ایسی قوم. اس قوم کی 5 صفتیں بیان کی اللہ نے. یحبہم کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ اور وہ اس اللہ سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے جی. اذلۃ وہ نرم ہوں گے علی المومنین مومنوں پر، اعزۃ اور سخت ہوں گے علی الکافرین کافروں پر. یجاہدون جہاد کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ولا یخافون اور نہیں ڈریں گے لومۃ لائم کسی ملامت کرنے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی ان کو. یہ 5 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کن کے لیے؟ اللہ اکبر، ان لوگوں کے لیے کہ جو مرتد ہونے والوں کے بعد آئیں گے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، تم نہیں مانتے نا، مانو اللہ اور قوم لے آئے گا. تم مرتد ہو گئے تو رب کو کوئی پرواہ نہیں، سارے کافر ہو جاؤ رب کو کیا پرواہ ہے، سارے مومن ہو جاؤ رب کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یاد رکھو جو تم میں مرتد ہو گیا، یہ آیت جب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگی اطلاع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کام ہوا. اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے سونے کے 2 کنگن میرے کلائیوں میں ہیں. آپ پریشان ہو گئے. ہم تو خوش ہوتے نا وہ سونا آسی بھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. سونے کے کنگن؟ خواب میں بتایا گیا ان کو پھونک مارے، آپ نے پھونک ماری وہ اڑ گئے. اس کی تعبیر آئی سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمامہ کے علاقے سے بنو حنیفہ قبیلہ کا ایک وفد آیا. مسیلمہ کذاب اس کے ساتھ تھا، مسیلمہ کذاب ساتھ تھا. وفد کے باقی لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. مسیلمہ دور دور رہا. اس سے جب پوچھا گیا تو نے بیعت نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں تو پھر میں بھی کلمہ پڑھ لیتا. آدھی دنیا پر آپ کی نبوت، آدھی دنیا پر میری نبوت. یا کم از کم آپ ایسا کریں کہ اپنے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اپنے بعد مجھے نبوت کا چارج دے دیں، میں سنبھالوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا تو اس چھڑی جتنی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا، تو اگر باز نہ آیا تو اللہ تجھے توڑ کے رکھ دے گا.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا. واپس چلا گیا. اس نے اپنے جا کر خود نبوت کا اعلان کر دیا. لوگوں کے لیے زنا حلال، شراب حلال، سود حلال. لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ غامدی نے کیا کیا؟ اس نے بھی تو یہی کیا نا. سود کے بغیر معیشت نہیں ہے، ریشم حرام نہیں ہے، مرد پہن سکتا ہے. اور شراب یہ تو انٹرٹین، کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا شراب حرام ہے. اور زنا رینیسان اس کا رسالہ امریکہ سے چھپتا ہے انگریزی میں، اس کے شمارے کے اندر مضمون ہے کہ ہم جنس پرستی فطری چیز ہے اور یہ جائز ہے. اب شراب بھی حرام نہیں، اور موسیقی روح کی غذا ہے. داؤد علیہ السلام بھی تو گانا گاتے تھے. استغفر اللہ علیہ وسلم، وہ جو زبور کی تلاوت کرتے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ گانا گاتے تھے. اور قادیانی ہمارے بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حق نہیں کسی کے کفر کا، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کا. قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اب باقی کچھ رہ گیا. ایسے لوگوں کو میڈیا کے اوپر لایا جاتا ہے. یہ اس کے عقائد ہے. اچھا شراز صاحب، موسیقی روح کی غذا ہے اور چہرے کا پردہ ہے نہیں، اور صرف اپنا سینہ ڈھانکے، باقی کب اس کی ضرورت نہیں ہے پردے کی. اس کے بعد اللہ اکبر، میوزک جائز ہے، میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے. شراب حرام ہے نہیں، اور زنا جی ہم جس پر سے فطری چیز ہے. باقی رہ کیا گیا؟ سود کے بغیر معیشت نہیں ہے. قادیانی ہمارے بھائی ہیں. باقی رہ کیا گیا؟ تو اس مسلمہ کذاب نے یہی کیا. زنا حلال، سود حلال، شراب حلال. لوگ دھڑا دھڑا آ گئے. واہ بھائی واہ، ماڈرن اسلام آیا جی، نیا اسلام آیا، نیا اسلام تیار ہو رہا ہے. اچھا یمامہ کا رحمان کہلانے لگا. یمامہ کا رحمان جی، اس نے تو بڑا رحم کیا لوگوں کے اوپر. زنا کی اجازت دے دی ہے، سود کی اجازت دے دی ہے، شراب کی اجازت دے دی ہے، ریشم کی اجازت دے دی. اور کیا چاہیے؟ تو بڑا سخی شخص ہے. دین آسان کر دیا ایسے نے. اچھا اس نے پھر 2 سفیر بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ آدھی دنیا پر آپ کی نبوت ہے، آدھی دنیا پر میری ہے، مجھے اللہ نے آپ کا شریک بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سفیروں سے پوچھا تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں. اگر ان کا سفیروں کو قتل جائز ہوتا میں تمہیں قتل کروا دیتا، کیونکہ مرتد ہو گیا نا، پہلے کلمہ پڑھا تھا مرتد ہو گیا. واپس اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. اور ایک اور تھا اسود انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا تو ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو ایسے مشکل ترین حالات تھے. 2.5 سالہ دور خلافت آپ کا بڑے مشکل ترین حالات تھے. کچھ قبیلوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، بس آپ کے بعد اب ہم نہیں دیتے زکوٰۃ. کچھ قبیلے اکثر مرتد ہو گئے. مکہ، مدینہ اور بحرین اور اس طرح کے کچھ علاقے تھے جہاں کے لوگ اسلام پر آئے، باقی قبیلے جو دھڑا دھڑ مرتد ہونے شروع ہو گئے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ کے اندر منافقین ہیں، وہ خوشیاں جشن منا رہے ہیں. یہودی بھی فتنہ باز موجود ہیں. اچھا خیبر کے علاقے میں وہ بھی فتنے برپا کر رہے تھے. اب اس مشکل ترین حالات میں اچھا روم کے خلاف بھی جنگ شروع تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے زیر کمان دستہ تیار کیا تھا. فرمایا تھا اس لشکر کو بھیجنا ہے، روکنا نہیں ہے. اب بڑے بڑے جیت صحابہ سے مشورہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں جی، اور اس وجہ سے ان کو تو چھوڑ دیں، بعد میں نمٹ لیں گے. منافقین سے بھی بعد میں نمٹ لیں گے. اچھا اور یہ جو لشکر جا رہے ہیں اس کو ابھی وہ کفار کے خلاف بارڈر پر نہ بھیجیں، کیونکہ ابھی یہاں قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر تیری یہی رائے ہے؟ جی. عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سب نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر اسلام سے پہلے تو بڑا جری اور بہادر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا، اسلام کے بعد اتنا بزدل ہو گیا۔ سنو ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہی بتا، مجھے مدینہ میں پرندے نوچ کے کھا جائیں، درندے کھا جائیں چیر پھاڑ کے، یہ جو لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا روانہ کرنا، یہ جائے گا، چاہے کوئی ایک بندہ بھی میری حفاظت کے لیے نہ ہو، یہ جائے گا۔ زکوٰۃ کے منکرین اگر ایک رسی دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک بکری دیتے تھے، بیت المال میں غریبوں کا حق ہے، تو میں ان سے وصول کروں گا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف بھی جائیں گے، مرتدین کے خلاف بھی جائیں گے، ہر طرف چو مکھی لڑائی شروع ہو گئی۔ کتنا مشکل تھا یہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرع صدر ہوا ہے، تو جہاں عمر جیسا شخص حوصلہ چھوڑ جائے وہاں ابو بکر جو ڈٹا ہوا تھا، کہا حق ہی ان کا بنتا ہے خلیفہ بننے کا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اور بلوچستان ابھی تک ہم سے کلیئر نہیں ہوا، کتنے سال ہو گئے، کتنے آپریشن ہوئے ہیں، کچے کا علاقہ کلیئر نہیں کرا سکے ابھی تک۔ 2.5 سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 9 لاکھ مربع میل کا عرب کا علاقہ کلیئر کر کے 2 لاکھ مربع میل رقبہ مزید فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا، صرف 2.5 سال میں۔ آج ان پر بکواس کرنا آسان ہے، لیکن اس وقت حالات سنبھالنا بڑا مشکل تھا۔ اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ روکنے والے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی خود تو بیٹھے رہے، خلافت کے مزے لیتے رہے، لوگوں کے بچے مرواتے رہے، وہ جا رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ یہاں پر بیٹھیں، خلیفہ ہیں، کیونکہ آپ جنگ میں جائیں گے نا تو کافروں کا سارا زور آپ پر ہوگا، خلیفہ کو ختم کرو، آپ یہاں بیٹھے، یہاں سے کم روانہ کریں، نگرانی کریں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے روکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر دستے روانہ کیے تو مسیلمہ کذاب کو قتل کیا کس نے؟ وحشی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں تلاش میں تھا کہ میں کفارہ ادا کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو احد میں نے شہید کیا تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، فتح مکہ میں ہوگا، اب اسی اسلحے کے ساتھ میں اب اللہ کے دشمن کو قتل کروں گا۔ تو مسلمہ کذاب کو ایسا جا کر اللہ اکبر نیزہ برچا مارا اللہ اکبر کہ اس کے کندھوں کے درمیان کھبا اور ہڈیاں چیرتا ہوا نکل گیا۔ اسود انسی کو جنگ ہوئی، اسود انسی کو اللہ اکبر فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ انہوں نے قتل کیا۔ طلحہ بھی ایک شخص کھڑا ہوا تھا نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس کے خلاف لشکر کشی کی گئی، وہ بھاگ گیا، پھر بعد میں پکا سچا مسلمان ہو گیا، اس نے توبہ کر لی۔ ایک سجا ایک عورت بھی اٹھی تھی، اس نے کہا مرد تو ہیں تو ہم عورتیں کیوں پیچھے رہیں نبوت میں، اس نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اس سجا کا اور اس کا دوسرے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ان کے بالکل سامنے آ گئے تھے، آمنے سامنے لشکر مقابلے میں، وہ کہتا ہے میں نبی، وہ کہتا ہے میں نبی، اور ان دونوں نے پھر شادی کر لی، یعنی وہ پھر ایک ہو گئے، تو یہ سارے قتل ہوئے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا۔ اب یہ ان کے اوپر آتی ہے یہ آیت کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ایسی قوم لے آؤں گا جو اللہ سے محبت، ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اہل تشیع نے کہا کہ یہ آیت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چھین لی، بی بی کا فدق کا باغ چھین لیا، علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا بلا فصل، یہ لوگ نعوذ باللہ ہو گئے مرتد۔ تو 5 تن پاک، باقی سارے ناپاک۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرتد والی ارتداد والی آیت اگر ان لوگوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ایسی قوم لے آؤں گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ کافروں پر سخت ہوگی، مومنوں پر نرم ہوگی، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے۔ وہ کون سی قوم آئی پھر؟ آئی کوئی؟
پھر فریضہ تھا کن کا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، کہ جنہوں نے خلافت چھین کے خلاف تلوار اٹھاتے، جنہوں نے بی بی کا فتق چھینا ان کے خلاف تلوار اٹھاتے، جنہوں نے دین کو بدلا ان کے خلاف تلوار اٹھاتے۔ وہ تلوار اٹھانے کے بجائے وہ تو ان کے ساتھ مشیر رہے، چیف جسٹس رہے، قاضی القضات تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی بیعت کی ہے، ان کے بیت المال سے وظیفہ لیا، ان کی طرف سے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو 23 سالہ دور خلافت کے اندر، یعنی 2.5 سالہ دور خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، 10 سالہ دور خلافت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور 12 سالہ دور خلافت کن کا؟ تو سیدنا عثمان، تو یہ لگ بھگ 23-24 سال جو ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، ان سے وظیفے بھی لیے، چیف جسٹس کا عہدہ بھی تینوں کے دور خلافت میں قبول کیا۔ کہتے ہیں وہ تکیہ کیا تھا انہوں نے اوپر سے، ان کے ساتھ تھے، اندر سے نہیں تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، وہ ایسی قوم ہوگی جو کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، نہ جو حق کا امام ہو دین چھپا کر بیٹھ جائے، اللہ اکبر، تو قصور کس کا ہوگا؟ سوچے نا، جبکہ علی رضی اللہ عنہ پر یہ فٹ ہوتی ہی نہیں، یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ صحابہ کرام پر فٹ ہوتی نہیں، ان کا جھوٹ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے وہ تھے جنہوں نے اس ارتداد کے خلاف جہاد کیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ دیا، ان کی حمایت اور سپورٹ کی۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ان کے دور خلافت میں کہ 3 خلفاء راشدین کے دور کے اندر بڑا امن سکون تھا، اسلام بڑا مضبوط تھا اور جہاد ہو رہا تھا، علاقے فتح ہو رہے تھے، آپ کے دور خلافت میں بڑی خرابیاں آ گئیں، اللہ اکبر، بڑا انتشار ہو گیا، 1 انچ زمین فتح نہیں ہوئی کافروں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ ان 3 خلفاء راشدین کے مشیر ہم تھے، اور ہمارے مشیر تم ہو، کوفی لا یوفی، تم میں وفا نہیں ہے، ان کا فرمان ہے، یعنی اے کاش میرے 10 فوجی لے لے، معاویہ رضی اللہ عنہ کا 1 فوجی میرے پاس آ جائے، ان میں اخلاص ہے، ہمارے والے میں اخلاص نہیں ہے، یہ صرف مال لوٹنے کے لیے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو بیچنے کو تیار ہو گئے تھے، یہ امام فروش ہیں، ان کے ران میں خنجر مارا، نیزہ مارا، زخمی کیا، رسیوں سے باندھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیچنے لگے تھے، پیسے کھڑے کریں، نوٹ مل جائیں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے مدینہ منورہ؟ اسی وجہ سے تو گئے تھے، یہ پکڑ کے ان کو بیچنے لگے تھے، یہ بات ذاکر نہیں بتائے گا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور جواد نقوی ان کا عالم جو اس وقت ہے لاہور میں، اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ واقعی ہم امام فروش ہیں، ہم تو امام کو بیچنے لگے تھے۔ تو جن کی یہ حالت ہو، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فتنہ ارتداد کے خلاف جہاد کیا، اور وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، جتنے بھی ایمان والے ان کے ساتھ تھے، اور مومنوں پر نرم تھے، کافروں پر سخت تھے، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ لوگ روکتے رہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ہوگا، جہاد ہوگا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی دیتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہے اپنا فضل عطا کرے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، بڑا وسعت والا، علیم، اور جاننے والا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام نازل کیے۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔